بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمیں جو چیپٹر پڑھنا ہے وہ حضرت سلیمان فارسی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ہے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار نبوت کے ایسے چمکدار ستارے ہیں جن کی روشنی منزل وفاق کے مسافروں کے دلوں میں امید و ہدایت کی چراغ روشن رکھے گی۔ ان کی زندگی تلاشی حق کی ایک مسلسل داستان اور ان کی جستجوی حقیقت کی انتھک کوشش روشنی کی طرف ایک لازوال سفر ہے۔ دیکھیں بیٹا، حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ ایک چمکدار ستارے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں جتنے بھی صحابہ آئے ان میں انہیں اولیت دی جاتی ہے۔ آگے ہے سلیمان بن اسلام۔ سلیمان بن اسلام، یہ بیٹا یہ پہلا جو ہے پوائنٹ یہ کا ہے کہ سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاندانی اعتبار سے کوئی معمولی انسان نہ تھے۔ کیا کہا گیا کہ سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاندانی اعتبار سے کوئی معمولی انسان نہ تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا خاندان بھی ٹھیک اعلیٰ خاندانوں میں سے تھا۔ نمبر 2، حضرت سلیمان فارسی نے اپنے خاندانی مرتبے پر کبھی فخر نہیں کیا۔ کیا کیا؟ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خاندانی مرتبے پر کبھی فخر نہیں کیا۔ خاندانی مرتبہ کیا ہے کہ وہ ایک رئیس کے بیٹے تھے۔ کیا تھے؟ نمبر 3، سلیمان فارسی کے والد اپنے علاقے کے رئیس تھے، بہت امیر ترین شخص تھے، یعنی اس بات پر کبھی انہیں فخر نہیں ہوا کہ میں کسی امیر شخص کا بیٹا ہوں۔ نمبر 4، سلیمان فارسی سے لوگ پوچھتے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میری شناخت اسلام میں ہے۔ کس میں ہے؟ اسلام میں ہے۔ دیکھیں بیٹا، ایک رئیس کا بیٹا، امیر ترین شخصیت کا بیٹا، اس نے کبھی نہیں کہا کہ میرا باپ ایک رئیس ہے۔ اپنا تعارف کراتے وقت کیا فرماتے کہ میری شناخت اسلام سے ہے۔ پھر اگلے آپ واپس اوپر آ جائیں، سلیمان بن اسلام۔ اب یہاں جو ہے یہ بک پہ آ جائیں، پیج 81۔ سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاندانی اعتبار سے کوئی معمولی انسان نہ تھے، جو میں نے ابھی آپ کو بتایا۔ ان کے والد اپنے علاقے کے رئیس تھے، یعنی ان کے والد اپنے علاقے میں امیر ترین شخص تھے، لیکن سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ نے اپنے خاندانی مرتبے پر کبھی فخر نہیں کیا۔ کوئی آپ کے آباء و اجداد، باپ دادا اور خاندان کے متعلق سوال کرتا، اس کے متعلق کہ آپ کا خاندان کون سا تھا، تو سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا خوب جواب دیتے ہیں۔ یعنی آپ اپنا جو تعارف کرواتے ہیں، کیا اچھا تعارف کرواتے ہیں کہ میری شناخت بس اسلام ہے، کہ میری شناخت بس اسلام ہے، کہ میں اسلام کا بیٹا ہوں، اور میں صرف اسلام کا فرزند ہوں، یعنی اسلام کا بیٹا ہوں نہیں، بلکہ میں تو نسل آئے نسل سے اسلام کا بیٹا ہوں۔
سلمان ابن اسلام ابن اسلام ابن اسلام۔ اقبال نے مسلمانوں کے متعلق کہا تھا کہ اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے، اور سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اس کی منہ بولتی تصویر ہے۔ کیا ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اس پر بالکل مکمل اترے ہیں، اور پھر خوش نصیبی دیکھیے، اس وطن و نسل سے بے نیاز پردیسی کا، پردیسی وہ شخص جو اپنے گھر بار سے بہت دور چلا جائے، کسی اور ملک میں چلا جائے، اس کو پردیسی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ پردیسی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پکار اٹھتے ہیں۔ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اسلام میں اپنی حیثیت و مرتبہ جو بنایا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی پکار اٹھتے ہیں، سلمان منا اہل البیت۔ کیا کہا؟ سلمان و منا اہل البیت، سلمان میرے گھر کا ایک فرد ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا کہا کہ سلمان، کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سلمان میرے گھر کا ایک فرد ہے، سلمان میرے گھر والوں میں سے ایک ہے۔ آپ نے اسے اپنے خاندان میں شامل کر لیا، اور فرمایا سلمان میرا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی جس کا عصب، نسب، ذات، خاندان کیا تھا؟ آگ کی پوجا کرنے والا تھا، جب اسلام میں قدم رکھا تو کیا اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں کہ یہ تو میرے خاندان کا فرد ہے، یہ میرے خاندان کا حصہ ہے، اور سلیمان میرا ہے۔ اس سے بڑی خوش نصیبی اور کیا ہوگی بیٹا؟ جو خوش نصیبی میں اس غریب الدیار یعنی پردیسی کا مقابلہ کر سکے۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی ایسا نہیں ہے جو حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ کا مقابلہ کر سکے۔ پردیسی، گھر سے بہت دور نکل جانا، کسی دوسرے ملک میں چلے جانا، اور وہاں جا کر یہ مقام بنانا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ سلمان میرے گھر کا فرد ہے، سلمان میرے گھر والوں میں سے ایک ہے۔ پھر فرمایا کہ سلمان میرا ہے۔ کون ہے خوش نصیبی میں، یعنی ان کے مقابلے میں کون اتنا خوش نصیب ہے؟ اس غریب الدیار یعنی پردیسی کا مقابلہ کر سکے؟ کہ کوئی ہے کہ اس شخص کا مقابلہ کرے جو اپنے گھر بار کو اتنے دور چھوڑ کر آ گیا، اور یہاں پر اس نے اپنا مقام پیدا کر لیا، میرے دل میں جگہ بنا لی، اسلام میں اپنا نام پیدا کر لیا۔ اس سے اگلی ہیڈنگ ہے بیٹا خاندانی پس منظر۔ کیا ہے؟ خاندانی پس منظر، یعنی ان کے خاندان والے کیا تھے، کیا کرتے تھے، ان کا مذہب کیا تھا۔ نمبر 1، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے مجوسیوں کے گھر میں آنکھ کھولی۔ مجوسی کون ہوتے ہیں؟ وہ لوگ جو آگ کو پوجتے ہیں۔ کس کو پوجتے ہیں؟ آگ کو۔ نمبر 2، آپ کو آتش کدے کا نگران مقرر کیا گیا۔ کیا کیا گیا؟ آپ کو آتش کدے کا، آتش کدا وہ جگہ جہاں ہر وقت آگ جلتی ہے، جہاں آگ کبھی بھی نہیں بجھتی، اور ان کے خاندان والے
इस आग की पूजा किया करते थे और उन्हें क्या किया गया, इसका निगरानी आला मुकर्रर किया गया। नंबर 3, एक मरतबा आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ईसाइयों के गिरजाघर में तशरीफ ले गए। ईसाई के गिरजाघर में तशरीफ ले गए, उन्हें इबादत करते देखा तो आपने अपने दिल में मुवाजना किया। मुवाजना क्या होता है, उसका मुकाबला किया कि उनकी इबादत का तरीका हमसे बेहतर है, कि उनकी इबादत का तरीका हमसे बेहतर है। नंबर 4, सुलेमान फारसी के वालिद को ये सुनकर अंदेशा हुआ, यानी उनके दिल में ये खतरा पैदा हो गया कि ये कहीं मुनहरफ ना हो जाए, कि अपने दीन को ना छोड़ दे। क्या हो जाए कि सुलेमान फारसी ने आके अपने वालिद से इस बात का जिक्र किया, तो उन्हें क्या किया हुआ कि कहीं ये अपने दीन को छोड़कर ना चला जाए। और उनके वालिद ने क्या किया, उनको अपने घर में कैद कर दिया, उनको अपने घर में कैद कर दिया। अब बुक पे आ जाएं, खानदानी पस मंज़र। ये तो वो हेडिंग थी जो खास खास थी। अब हम पढ़ते हैं कि हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला ने मजूसियों के घर में आँख खोली, उन लोगों के घर में आँख खोली, वहाँ पैदा हुए जिनका पूरा ख़ानदान आग की परस्तिश करता है। आतिश परस्ती में खूब मेहनत और गौर फिक्र करते रहे। और आप में क्या हुआ कि जब आप समझ बूझ रखने लगे, जवान हुए, तो आपने क्या देखा कि आग क्या है, हम इसकी पूजा क्यों करते हैं। हत्ता के खास इस आतिश कदे के निगरान और इंचार्ज मुकर्रर हुए कि उन्हें ये एक मर्तबा दिया गया, और आतिश कदे का जो निगरान या इंचार्ज होता है वो अपने मज़हब में बहुत हैसियत का हामिल होता है, लोगों में उनकी बड़ी इज्जत होती है। और इस आग की पूजा होती थी। उसके वालिद की बहुत बड़ी जागीर थी, जागीर, बहुत बड़े इलाके के मालिक, जिसमें बेहिसाब इजनास की पैदावार होती थी। इजनास फसलें, हर तरह की फसल पैदा होती थी, यानी अपने इलाके के नवाब थे। क्या थे, अपने इलाके के नवाब थे। अजीज तलबा, कोई भी शख्स जब पैदा होता है तो यकीनन जब आँख खोलता है, समझ बूझ रखता है, तो वो अपने ख़ानदानी रस्म रवाज पर चलता है। लेकिन जिसे अल्लाह अक्ल दे दे, अल्लाह सोच समझ दे दे, वहाँ क्या होता है, वहाँ यही होता है जिस तरह हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु ने किया। क्या किया आगे, सच्चाई की तलाश और आजमाइश, यानी उन्होंने शाम का सफ़र शुरू किया। उसकी पहली हेडिंग ये है कि हज़रत सलमान फारसी को मालूम हुआ कि ईसाइयों का दीनी मरकज़ मुल्क शाम में है। यानी आपने एक दिन की महफिल में, यानी एक दिन की महफिल को उन्होंने अटेंड किया, उनकी गिरजाघर में चले गए और एक दिन जो उनकी इबादत को सुना, तो मुवाजना क्या किया, क्या मुकाबला किया कि इनका दीन हमसे बेहतर है, इनका दीन हमसे बेहतर है। हज़रत सलमान फारसी शाम पहुंचकर गिरजाघर के निगरान से जा मिले, घर छोड़ दिया, घर से चुपके से निकल गए, घर वालों को मालूम ही नहीं कहाँ चले गए।
اور کیا کیا؟ عیسائیوں سے معلومات کرتے رہے کہ آپ کی سب سے بڑی عبادت گاہ کہاں ہے؟ جس طرح مسلمانوں کی سب سے بڑی عبادت گاہ کون سی ہے؟ خانہ کعبہ، اللہ کا وہ گھر جس میں لوگ ہر سال جا کر حج و عمرہ کرتے ہیں۔ اسی طرح ان کا جو عبادت کی سب سے بڑی جگہ تھی وہ کیا تھی؟ گرجا گھر تھا، اور پھر ان کا جو انچارج تھا آپ اس سے جا کر ملے۔ پھر اگلی ہیڈنگ ہے 3 نمبر، لیکن شام میں انہوں نے دین عیسائیت پر غور کیا۔ دین عیسائیت حضرت عیسیٰ کا دین ہے، مگر مطمئن نہیں ہوئے۔ نیچے آ جائیں۔ سچائی کی تلاش اور آزمائش، کیا لکھا ہے؟ ہیڈنگ کیا ہے؟ سچائی کی تلاش اور آزمائش۔ ایک مرتبہ ان کے والد محترم کو کسی دوسرے گاؤں میں جانا پڑا، اور وہ زمینوں کے دیکھ بھال سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے سپرد کر گئے۔ کیا ہوا؟ کہ ان کے والد کو کہیں جانا پڑا، کیونکہ اپنی جاگیر کی وہ خود نگرانی کرتے تھے، اپنی زمینوں کی خود نگرانی کیا کرتے تھے۔ راستے میں عیسائیوں کا ایک گرجا پڑتا تھا۔ کیا ہوتا تھا؟ کہ جہاں ان کی زمینیں، جو راستہ ان کی زمینوں کو جاتا تھا، ان کے راستے میں عیسائیوں کی عبادت گاہ تھی، جہاں سے ان کی دعا و عبادت کی آوازیں آ رہی تھیں۔ کیا ہو رہا تھا؟ کہ عیسائیوں کی وہ دعا مانگ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، یہ آوازیں آ رہی تھیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اندر چلے گئے، اس گرجا گھر میں کیا ہوا؟ چلے گئے۔ دن بھر ان کی عبادت دیکھتے اور اس پر غور کرتے رہے۔ دن بھر زمینوں کو نہیں دیکھا، ان کی عبادت کو دیکھتے رہے، اور یہ سوچو بچار کرتے رہے کہ اس کا اپنی عبادت سے موازنہ کیا، یہ سوچو بچار کی کہ باخدا، یعنی اللہ کو میں حاضر ناظر کر کے کہتا ہوں کہ یہ طریقہ تو ہمارے دین سے بہتر ہے۔ کیا کہا؟ کہ ہم جو عبادت کر رہے ہیں آگ کی، ان کا طریقہ ہماری عبادت سے بہتر ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ رات کو گھر لوٹے تو والد بھی پہنچ گئے۔ انہوں نے پوچھا کہ سلمان دن کو کہاں وقت گزارا ہے؟ پوچھا تو سلمان فارسی نے سارا واقعہ بیان کر دیا کہ ابا جان، میں تو آج زمینوں کی طرف جا رہا تھا، راستے میں آوازیں سنی، میں عیسائیوں کے گرجا گھر میں چلا گیا، اور میں نے ان کے دین کے متعلق جو سنا وہ ہمارے دین سے بہت بہتر ہے۔ حضرت فارسی ہمارے دین سے بہت بہتر ہے۔ والد نے کہا بیٹے، اس دین میں کوئی بھلائی نہیں۔ کیا کہا؟ کہ ان کا دین اتنا اچھا نہیں ہے، تیرا دین اس سے بہتر ہے۔ ان کا دین اتنا اچھا، ہر شخص اپنے دین کو ہی بہتر کہتا ہے، لیکن جس شخص کو خدا ہدایت دے دے، جس کو اللہ چاہے اور سمجھ بوجھ عطا کر دے، وہ اس کا موازنہ کرنا شروع ہو گئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں، ان کا دین ہمارے دین سے بہتر ہے۔ اب یہ بات والد محترم سے کہنے لگے نہیں ابا جان، ان کا دین ہمارے دین سے بہتر ہے۔ باپ کو اندیشہ ہوا، یہ خطرہ پیدا ہو گیا کہ کہیں بیٹا اپنے دین سے منحرف نہ ہو جائے، اپنے دین کو چھوڑ نہ دے۔ اس نے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو
घर में कैद कर दिया। क्या कर दिया? घर में कैद करना, घर से भाग जाने की इजाजत खत्म कर दी गई। अब हमने जो अभी हेडिंग पढ़ी थी कि शाम का सफ़र, कि उन्होंने शाम का सफ़र कैसे किया। घर में कैद थे। हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु को ईसाइयों से मालूम हो चुका था कि यानी वो उनसे बहुत सी मालूमात ले चुके थे कि उनका दीनी मरकज़ कहाँ है, मुल्क शाम में। जिस तरह मैंने कहा कि तमाम मुसलमानों का दीनी मरकज़ कहाँ है? अरब के शहर मक्का में। और देखें, हर साल लाखों करोड़ों की तादाद से मुसलमान वहाँ तशरीफ लाते हैं और अपना ये फरीज़ा अदा करते हैं। उन्होंने ईसाइयों को पैगाम भिजवाया कि अगर तुम्हारे पास शाम जाने वाला कोई काफ़िला आए तो मुझे इत्तला कर देना। क्या कहा? अगर आपके पास शाम जाने वाले, उस वक्त ऐसे नहीं होता था, गाड़ियाँ नहीं चलती थी, हवाई जहाज़ नहीं चलते थे, लोग पैदल सफ़र करते थे। लेकिन पैदल सफ़र इस तरह किया जाता था कि बहुत से लोग इकट्ठे हो जाते, एक ग्रोह की शक्ल में हो जाते और फिर वो सफ़र करते। काफिला, एक ग्रोह, बहुत से लोगों का इकट्ठे हो जाना। थोड़े ही दिन बाद शाम जाने वाला एक काफिला आ गया, एक ऐसा ग्रोह आ गया। उन्हें हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु को खबर दी, इत्तला भेजी। सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु छुपते छुपाते उनके साथ शाम जा पहुँचे। क्या कहा कि हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु छुपते छुपाते क्या करते, यानी घर से निकले और फिर काफिले में सालत से शामिल हुए कि कोई उन्हें देख न ले। कहाँ पहुँचे? शाम पहुँच गए। वहाँ जाकर क्या किया? इस दिन में जाकर पूछा कि इस दिन में सबसे बड़ा आदमी कौन होता है? जवाब मिला, कलसिया। कौन? कलीसा। कलसिया नहीं, कलीसा। क्या लफ्ज़ है? कलीसा, यानी गिरजाघर का निगरानी आला। जिस तरह ये अपने वहाँ निगरानी आला थे, या अस्कफ या पश्प होता है, या अस्कफ या बश्प होता है। क्या होता है? अस्कफ या बश्प होता है। हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु इसके पास गए और कहा कि मुझे नसरानियत से दिलचस्पी है, आपके दीन से दिलचस्पी है, मैं चाहता हूँ कि आपकी खिदमत में रहकर इल्म हासिल करूँ। क्या कहा कि मुझे आपके दीन से दिलचस्पी है, मैं आपके दीन को जानना चाहता हूँ, अपनाना चाहता हूँ और आपके साथ दुआओं में शामिलियत करूँ कि आप जितनी भी अपने दीन के मुतालिक दुआएं करते हैं उसमें शामिल हो सकूँ। उसने इजाज़त दे दी और हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु उसकी खिदमत में रहने लगे। उस वक्त ये नहीं होता था कि आप स्कूल गए, स्कूल के बाद घर चले गए और आज़ाद हो गए। नहीं, उस वक्त ये होता था कि पक्का उनके पास रहना होता था और उनके कामकाज भी करने पड़ते थे। लेकिन उन्हें जल्द ही मालूम हो गया कि वो एक गलतकार शख्स है, उसका तरीक़ाकार अच्छा नहीं है। जो उनका मजहबी रहनुमा था वो एक अच्छा इंसान नहीं है। लोगों से दीन के नाम पर रकम बटोरता, यानी लोगों से ये कहता कि मैं अपने दीन को जो फैलाने के लिए खर्च मांगता।
اور اسے نہ اللہ کے راہ میں خرچ کرتا اور نہ کسی فقیر درویش کو دیتا، یعنی وہ کسی کو بھی وہ روپیہ پیسہ نہ دیتا تھا، نہ کسی فقیر کو دیتا، نہ اللہ کے راہ پر خرچ کرتا، بلکہ اس نے ایک بہت بڑا خزانہ جمع کر لیا تھا۔ جس طرح دنیاوی لالچ ہوتا ہے کہ میرے پاس بہت سی دولت آ جائے۔ عزیز طلبہ، کوئی بھی شخص دنیا کی دولت لے کر نہیں گیا، وہ کیا لے کے جاتا ہے؟ وہ اعمال صالح جو اس نے اپنی زندگی میں کیے ہوتے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ وہ مر گیا، اور جب وہ مرا تو عیسائی اسے دفن کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے کہ ہمارا آج رہنما مر گیا، پیشوا مر گیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے انہیں سب کچھ بتا دیا۔ کیا کہا کہ لوگوں سنو، آپ کا یہ اسقف یا بش جو آپ کا رہنما ہے، یہ کیسا شخص ہے؟ اور اس کا خزانہ بھی انہیں دکھایا، اور اس نے جتنے روپے پیسے جمع کیے ہوئے تھے وہ بھی دکھائے کہ لوگوں آپ نے کس لیے دیے تھے، اور اس شخص نے یہ یہاں جمع کر رکھے ہیں، اب یہ اس کے کسی کام کے نہیں تھے۔ انہوں نے کہا ہم اسے دفن نہ کریں گے۔ کیا کریں گے؟ ہم اسے دفنائیں گے نہیں، قبر میں نہیں ڈالیں گے، بلکہ اسے سولی چڑھا کر سنسار کر دیں گے۔ سولی چڑھانا، گلے میں پھندا ڈال کر لٹکا دینا، سنسار کرنا، پتھر مارنا۔ کیا کرنا؟ پتھر مارنا۔ بیٹو، جو آج ہم نے کچھ حصہ اس سفر کا پڑھا، یعنی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو پڑھا، اس میں کیا ہمیں کیا ملا؟ کہ ہمیں زندگی میں حق سچ کی تلاش کرنی چاہیے۔ عزیز طلبہ، یہ وہ لوگ تھے یا ان کا دین ایسا تھا کہ گھر میں یا اپنے مذہب کے مطابق آگ کی پوجا کرتے تھے، پھر عیسائیت دیکھی، اس سے بھی مطمئن نہیں ہوئے۔ اب کیا تھا؟ اب جب اس سے آگے پڑھیں گے کہ ان کے نصیب میں دین اسلام تھا، جو میرا اور آپ کا دین ہے، جو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، جو اللہ کا دین ہے۔ ہمارا دین تمام دینوں کا سردار دین ہے۔ ہماری کتاب قرآن مجید، فرقان حمید، تمام آسمانی کتابوں کا نچوڑ ہے۔ بیٹو، ہم خوش نصیب ہوئے، ہم لوگ خوش نصیب ہوئے کہ اللہ نے ہمارے نبی پر وہ کتاب نازل کی جو آسمانی کتابوں میں سے یعنی آخری کتاب سمجھی جاتی ہے، قرآن مجید، اور فرمایا کہ اس سے پہلے جتنی کتابیں آئی، 3 کتابیں، ان میں ان لوگوں نے رد و بدل کر لیا، تبدیلیاں کر لی، اپنی مرضی کی باتیں لکھ لی، لیکن آپ کا قرآن، اللہ کا قرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن، جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے۔ تو میرے بیٹو، ہمیں فخر ہونا چاہیے اپنے دین پر۔ ہمیں کسی چیز کی تلاش کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس چیز کی تلاش کی ضرورت ہے کہ ہم اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ میں امید کرتا ہوں کہ میں، آپ، ہم سب اگر قرآن کا مطالعہ کریں تو ہماری زندگیاں آسان ہو جائیں گی۔ میں یہی الفاظ کے ساتھ ختم کرتا ہوں۔ آج ہمارے سبق کا اختتام ہوتا ہے، اور اپنے بیٹوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ
ने घर में सबक को दोबारा दोहराना है क्योंकि सबक काफ़ी लंबा है। और जो मैं आपको अभी असाइनमेंट देना चाहता हूँ बेटा, वो असाइनमेंट क्या है कि हज़रत सुलेमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ख़ानदानी पस मंज़र बयान करें। जो अभी आपने पढ़ा, ख़ानदानी पस मंज़र, ये अभी आपने असाइनमेंट बनानी है और मुझे भेजनी है। मज़ीद इसमें छोटे छोटे बहुत सवाल बनते हैं, यानी जितना आज आपने पढ़ा कम व बेश इससे 20 से 30 सवाल बन सकते हैं। लेकिन आप ये तमाम बातें अपने ज़हन नशी करते जाएं कि इस सबक में हमें क्या क्या मिला, हमारा दीन कैसा है, उन लोगों का दीन कैसा था। फिर हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मज़ीद क्या जस्तजू थी। जब हम आगे पढ़ते जाएंगे हमें मालूम होता जाएगा और हमारी मोहब्बत उनसे बढ़ती जाएगी। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं अपने सबक का इख्तिताम करता हूँ, ख़त्म करता हूँ। और अगर आपको कोई बात समझ ना आए तो मैं ये चंद मिनट जो हमारे बाकी हैं मैं बैठा हूँ और मेरे बेटे मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह।